بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 178 اور اس سبق میں طلاق کے متفرق احکام آج ہم دیکھیں گے، اور حصہ اول کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ حصہ دوم کے اندر یہ کتاب الطلاق کے متفرق احکام کے ساتھ کتاب الطلاق مکمل ہو جائے گی۔ آج ہم وقوع طلاق کے الفاظ، یعنی کن کن الفاظ سے طلاق واقع ہو سکتی ہے، یعنی طلاق کے آگے وقوع کے وقت جو الفاظ بولے جاتے ہیں نا، تو اس میں عورت کا پورا جسم جن الفاظ سے مراد لیا جا سکے، یا جز ایسا جس سے کل مراد لیا جیسے کہ سر ہے، گردن ہے، اور نصف ہے، ثلث ہے، ربع ہے، جز شائع، تو اس سے طلاق واقع ہوگی، تو اس سے متعلق گفتگو ہوگی۔ اس طریقے سے مکرہ یا سکران، مکرہ کہتے ہیں کہ جس سے بندے کے سر پر پسٹل رکھ کر اس کو مجبور کیا کہ تم طلاق دو، اور اس نے طلاق دے دی۔ یا سکران، نشے کی حالت میں کوئی بندہ ہے، اس نے دھت ہونے کی حالت میں اس نے طلاق دے دی، تو واقع ہوگی یا نہیں ہوگی اس کو دیکھیں گے۔ اور پھر طلاق کو معلق کرنا کسی شرط کے ساتھ کہ یہ کام ہوا تو تجھے طلاق، یہ کام ہوا تو تجھے، تو اس کا پورا ایک اس کی جو تفصیل ہے انشاءاللہ آج اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہے جی کہ الفاظ طلاق جب وہ بولتا ہے تو کس طریقے سے بولے کہ طلاق ان سے آگے ہم مراد لیں، کہ فرمائے کہ وَإِذَا أَضَافَ الطلاق، کا اگر طلاق کو منسوب کرے الی جملۃ، یا عورت کے کل کی طرف، او الی ما، یا ایسے جسم کے ایسے کی طرف، یعبر بہ عن الجملہ، جس سے کل جسم کو مراد لیا جا سکتا ہو، وقعت طلاق، تو ان سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ مثال آگے دے رہے ہیں کہ مثل ان یقول، اس طرح کہے انت طالق، تجھے طلاق ہے، ٹھیک ہے، او رقبتک طالق، تجھے تیری گردن، تو گردن بول کر وہ فتحریر رقبۃ من قبل یتماس قرآن میں ہے نا، لہٰذا رقبہ بول کر کل مراد لیا جا سکتا ہے۔ او عنق کی طالق، آپ کی گردن کو طلاق ہے، او روح کی، او بدن کی، او جسد کی، او فرج کی، او وجہ کی، یہ سارے الفاظ ایسے ہیں کہ ان لفظوں کو بول کر کل پورا جسم مراد لیا جا سکتا ہے۔ وکذالک، اسی طریقے سے ان طلق جزءا شائعا منہا، عورت کا جز شائع مشترک جز ذکر کر دیا، مثال کے طور پر نصف کی او ثلث کی طالق، تو ان سے بھی ظاہر ہے کہ کل مراد دیا جا سکتا ہے۔ لیکن یدو کی، آپ کے ہاتھ کو طلاق ہے، او رجل کی، آپ کی ٹانگ کو طلاق ہے، اس سے طلاق واقعہ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ہاتھ یا پاؤں بول کر کل عرف میں مراد نہیں لیا جاتا، لہٰذا اگر کسی عرف میں مراد لیا بھی جاتا ہو تو پھر وہاں پہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ وَإِن طَلَّقَهَا نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ، اگر کسی نے کہا کہ تجھے نصف طلاق ہے، اور ثلث تطلیق، یا ایک ثلث طلاق ہے، تو یہ تطلیقۃ واحدۃ، یہ پوری ایک طلاق شمار ہوگی۔ ظاہر ہے کہ طلاق کے اندر کوئی ٹکڑے ٹکڑے ہونا، تجزی ہونا، یہ ممکن نہیں ہے، لہٰذا جب یہ ٹکڑے کیے ہیں اس نے تو یہ ٹکڑوں کا اعتبار نہیں ہوگا، پوری طلاق ہو جائے گی۔ آگے ہے جی بطلاق المکرہ، مکرہ یعنی مجبور کیا کسی کو، اور اس کو اتنا مجبور کیا اور اس کو کہا کہ تم نے طلاق دینی ہے ورنہ تمہیں ختم کر دوں گا، جان سے مار ڈالوں گا، تو اس نے طلاق دے دی، تو ظاہر ہے کہ طلاق کا لفظ تو بہرحال بول دیا، تو اس حالت میں طلاق اس کی واقع ہو جائے گی۔ چونکہ حدیث بھی آتا ہے کہ ثلاث جدہن جد و ہزلہن جد، کہ جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور جن کی مذاق بھی حقیقت ہے، وہ تین کون کون سے، تو ان میں ایک طلاق بھی ہے۔ تو طلاق المکرہ، تو کسی نے مجبور کیا تو اس کی طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے طلاق کا وہ، البتہ اگر مجبوری میں اس نے طلاق کا اقرار کر دی، میں اقرار کرتا ہوں تو کہ میں نے طلاق دی ہے، تو یہ اقرار چونکہ اگر کوئی بندہ مجبور کسی نے کر دیا اور اس نے آگے سے اقرار کر دیا، تو اس اقرار کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے اس کی بیوی کو طلاق ہوگی، کیونکہ اقرار تو جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، کہ پسٹل سر پہ رکھا ہوا تو بندہ تو جھوٹ بھی بول سکتا ہے نا ایسی حالت میں، تو اس کو ہم جھوٹ پر محمول کر سکتے ہیں، لیکن لفظ طلاق اگر اس نے دے دیا تو اس صورت کو ہم جھوٹ پر محمول نہیں کر سکتے۔ والسکران، اور سکران یعنی نشے کی حالت میں جو طلاق دینے والا ہے، واقع اس کی طلاق واقع ہوگی۔ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ إِذَا قَالَ نَوَيْتُ بِهِ الطَّلَاقَ، کہتے ہیں طلاق تب واقع ہوگی جب اس سے کہے کہ طلاق کی میں نے ان سے نیت کی ہے، تب طلاق واقع ہوگی۔ لیکن یہ لفظ چونکہ یہ کاتب کی غلطی لگتی ہے،
حقیقت میں جو حضرت قدوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو اس میں مسلک ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے شراب یا غلط نشہ اس نے پی لیا، نشہ آور چیز، اور وہ نشہ کرتا ہے، تو اس صورت میں اس نے اگر نشے کی حالت میں طلاق دے دی تو بے شک نیت ہو یا نہ ہو اس کی طلاق ہر حال میں واقع ہو جائے گی۔ البتہ یہ ہے کہ اس بیمار ہے اور اس نے دوائی پی لی اور اس دوائی نے اس کو نشہ کر دیا اور اس کی حالت میں اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے منہ سے میرے کیا الفاظ ہیں، تو پھر اس میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وَيَقَعُ طلاق الاخرس، گونگی کی طلاق بھی واقع ہو سکتی ہے بالاشارتی، اشارے کے ساتھ، بشرطے کہ وہ اس کے جو اشارے ہیں وہ لوگوں کو سمجھ میں آتے ہوں اور ان سے سمجھ میں یہی آتا ہو کہ یہ اس وقت طلاق ہی دے رہا ہے۔ وَإِذَا أَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَى النِّكَاحِ، اور اگر طلاق کو نکاح کی طرف منسوب کر دے، یہ اب یہاں پہ سمجھ لیں کہ طلاق معلق کے احکامات شروع ہو گئے کہ طلاق کو اگر کوئی معلق کرتا ہے کسی شرط کے ساتھ، مثال کے طور پر نکاح ابھی ہوا نہیں، اس سے پہلے نکاح کی طرف منسوب کر رہا ہے طلاق کو، کہتا ہے کہ اگر میں نے اس عورت کے ساتھ نکاح کیا تو اس کو طلاق ہے، تو کہتے ہیں کہ وقع عقیبہ نکاح، ظاہر ہے کہ شرط کے ساتھ معلق کر رہا ہے، تو جب شرط پائی جائے گی تو وہ جزا بھی پائی جائے گی، لہٰذا جب شرط پائی جائے گی تو طلاق بھی پائی جائے گی۔ وقع عقیبہ نکاح، تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی نکاح کے بعد، جیسے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ان تزوجت کی، اگر میں نے آپ کے ساتھ شادی کی، فانت طالق، تو آپ طلاق والی ہوگی، آپ کو طلاق ہوگی۔ او قال، یہ کہتا ہے کہ کل امرأۃ، ہر وہ عورت اتزوجها جس سے میں نکاح کروں، فہی طالق، اس کو طلاق ہو۔ تو اب یہ دیکھیں نکاح سے پہلے یہ اس طرح کی شرط لگا رہا ہے۔ وَإِذَا أَضَافَهُ إِلَى شَرْطٍ، اگر اس نے کسی شرط کے ساتھ طلاق کو معلق کر دیا تو کہتے ہیں کہ جب وہ شرط پائی جائے گی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ وقع عقیب الشرطی، اس شرط کے پائے جانے کی فوراً بعد طلاق واقع ہو جائے گی، جیسے کہ کہتا ہے کہ لمراتی ہی، کوئی آدمی بندہ اپنی عورت کو کہتا ہے کہ ان دخلت الدار فانت طالق، اگر آپ اس گھر کے اندر داخل ہوں گی تو آپ کو طلاق ہے، تو جب وہ گھر میں داخل ہو جائے گی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ ولا يصح اضافۃ الطلاق الا ان يكون الحالف مالکا، کہتے ہیں کہ وہ طلاق کو یعنی منسوب کرنا وہ ایسے درست نہیں ہے، شرط ہے کہ وہ حالف، یعنی جو طلاق کو منسوب کرنے والا یا حلف اٹھانے والا وہ مالک بھی ہو اس طلاق کا، ٹھیک ہے، یا تو طلاق کا خود مالک ہو، یعنی اپنی بیوی کی کا مالک ہے، ظاہر بیوی ہے تو اس کی طلاق کو معلق کر رہے تو وہ ٹھیک ہے، تو یا یہ کہ اگر وہ ابھی تک اس کا نکاح ہی نہیں ہوا تو پھر وہ طلاق کو ملک کی طرف منسوب کرے گا تو جا کر اس کی طلاق واقع ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ او یضیفہ الی ملک ہی، یا طلاق کو ملک کی طرف کہ جب میں تیرا مالک بنا، یعنی تیری بوزہ کا میں مالک بنا تو اس وقت تجھے طلاق ہے، تو جیسے کہ ابھی پہلا مسئلہ گزرا کہ جب میں نے تجھے سے شادی کی تو اسی وقت تجھے طلاق ہے، تو یہ ٹھیک ہے۔ البتہ کسی اجنبی عورت کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تجھے طلاق ہے، کیونکہ اجنبی عورت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ اس کی ملکیت میں ہے نہ ہی وہ ملکیت کی طرف طلاق کو منسوب کر رہا ہے، دونوں صورتیں نہیں ہیں۔ فإن قال الاجنبی، لہذا اجنبی کو کہتے ہیں کہ ان دخلت دارا فانت طالق، اگر تو گھر میں داخل ہو تجھے طلاق ہے، تو یہ اجنبی لفظ ہے اس وقت، یعنی وہ عورت بھی اجنبی ہے اور یہ لفظ بھی اس کو جو بول رہا ہے اس عورت کی ملکیت کی طرف منسوب بھی نہیں کر رہا کہ جب میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھے طلاق ہے، اس طرح کا تو بولا ہی نہیں ہے نا۔ تو ثم تزوج، بعد میں اگر اس سے شادی کر بھی لیتا ہے، فدخلت الدار، وہ گھر میں داخل بھی ہوتی ہے، لم تطلق، طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ شروع میں جو اس نے لفظ بولا ایسی حالت میں بولا تھا کہ نہ اس کی بیوی تھی اور نہ ہی اس نے اس کو بیوی بننے کی طرف منسوب کر کے طلاق دی ہے، ایسا نہیں کیا اس نے۔ اچھا، جب آپ معلق کرتے ہیں، لفظ بولتے ہیں، معلق کرتے ہیں، تو عربی کے اندر جب آپ طلاق کو شرط کے ساتھ معلق کرتے ہیں تو کون سے الفاظ بولتے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ الفاظ یہ ہیں، والفاظ الشرطی ان، اذا، اذاما، کلو، کلما، متا، متاما، یہ سارے الفاظ ہیں۔ اس کے علاوہ عربی کے اندر اور بھی الفاظ بہت سارے استعمال ہوتے ہیں لیکن یہ مشہور الفاظ ہیں۔ ففی کل هذه الالفاظ ان وجد الشرط ان خلت الیمین ووقع الطلاق، ان تمام الفاظ میں جب شرط کے ساتھ معلق کر دیا طلاق کو، جب وہ شرط پائی جائے گی طلاق بھی پائی جائے گی، اور قسم کھل جائے گی، ان خلت الیمین، قسم ختم ہو جائے گی بس ایک ہی مرتبہ، اور اس کے بعد اگر وہ عورت وہ کام کرتی بھی ہے
تو پھر بعد میں پھر نکاح جب ہوگا اس کے بعد طلاق واقعہ نہیں ہوگی۔ الا فی کل لمحہ، ہاں کل لمحہ کے اندر ایسا نہیں ہے۔ کل لمحہ کا جو تعلق ہے وہ کیا ہے کہ یہ تکرار افعال کا تقاضا کرتا ہے، عموم افعال اور تکرار افعال کا تقاضا کرتا ہے، یعنی اس میں جو کام ہوتا ہے وہ بار بار کیا جاتا ہے، بار بار۔ کل لمحہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی میں، اگر وہ کہتے ہیں نا کلما تزوجت فانت، جب کبھی بھی میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھے طلاق ہے، جب کبھی۔ تو جب کبھی کا مطلب کیا ہے کہ قیامت تک، یعنی جب تک یہ زندہ ہے اس وقت تک جب تک بھی یہ نکاح کرے گا تو طلاق واقع ہوتی رہے گی۔ تو مطلب یہ کہ تین ہی طلاقیں ہیں نا، جب ایک دفعہ وہ کام کرے گی عورت، وہ شرط پائی جائے گی تو پھر طلاق واقع ہوگی، پھر شرط پائی جائے گی، پھر طلاق واقع ہوگی، پھر شرط پائی جائے گی، پھر طلاق واقع ہوگی، تو تین مرتبہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد وہ عورت جدا ہو کر اگر دوسرے کی ملکیت میں چلی جاتی ہے، دوسرے کے نکاح میں چلی جائے، وہاں سے واپس آتی ہے، تو اب گویا کہ یہ نئی ملکیت ہے، اب اگر وہ عورت وہ کام کرتی بھی ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو مطلب ہے کہ کل لمحہ کے اندر تکرار افعال ہوتا ہے۔ فإن الطلاق يتکرر بتکرر الشرط، اس میں جو طلاق ہوتی ہے وہ بھی مکرر ہوتی ہے شرط کے مکرر ہونے کی وجہ سے۔ حتی یقع ثلاث تطلیقات، یہاں تک کہ تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ فإن تزوجها بعد ذلك، پھر اگر اس کے بعد عورت کو یعنی کسی دوسرے شوہر کے پاس چلی گئی، وہاں سے وہ اس کو طلاق ملی، پھر واپس اس شوہر کے پاس آئی اور پھر اس شوہر نے اس کے بعد اس کے ساتھ نکاح کر دیا، وتکرر الشرط، اور شرط کا تکرار ہوا اور وہ شرط پائی گئی دوبارہ نکاح کرنے کے بعد، لم یقع شیء، اس صورت میں طلاق واقعہ نہیں ہوگی۔ وجہ ظاہر ہے کہ وہ تو پہلی ملکیت میں جو طلاق معلق تھی اسی کے اندر جو طلاقیں تھیں وہ ساری مکمل ہو چکی ہیں اور ملکیت بھی ختم ہو چکی ہے، اب ایک نیا نکاح ہے اور نیا سب کچھ ہے، اب اس کا تعلق پچھلے کے ساتھ نہیں ہے۔ وزوال الملک بعد الیمین لا یبطلها، قسم کھانے کے بعد کہ بھئی اگر فلاں گھر میں داخل ہوگی تو تجھے طلاق ہے، پھر درمیان میں ملکیت زائل ہو گئی ہے، یعنی اس بیوی سے ملکیت ختم ہو گئی ہے شوہر کی، مثلا ایک طلاق اس نے اس کے بعد بھی دے دی ہے، یا دو طلاقیں اس کے بعد دیں، تین نہیں بلکہ ایک یا دو طلاقیں دی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ابھی تک ایک یا دو طلاقوں میں عورت کے ساتھ دوبارہ نکاح تو ہو سکتے ہیں نا، صرف ظاہری طور پر ملکیت زائل ہوئی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کی ملکیت جو زائل ہوئی ہے تو وہ اس شرط کو باطل نہیں کرتی، پھر بھی اگر کہتے ہیں کہ اس یمین کے بعد جو ملکیت زائل ہوئی ہے وہ عارضی طور پر عورت کے ساتھ، تو یہ پھر بھی قسم اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ فإن وجد الشرط فی ملک، بعد میں جب اس نے مطلب ایک طلاق بائن دے دی، پھر اس کے بعد نکاح کر لیا، یا دو طلاقیں بائن دے دی پھر نکاح کر دیا، پھر اگر وہ شرط بھی پائی گئی تو اس صورت میں چونکہ تین طلاقوں کے ساتھ تو ملکیت زائل نہیں ہوئی، دو طلاقوں کے ساتھ ہوئی ہے یا ایک طلاق کے ساتھ زائل ہوئی ہے، پھر دوبارہ نکاح ہو گیا، تو گویا کہ مکمل طور پر ملکیت زائل نہیں ہوئی، تو کہتے ہیں کہ اگر پھر اس کے بعد ملکیت میں وہ شرط پائی گئی جو شرط کے ساتھ طلاق معلق کی ہے، ان خلت الیمین، قسم بھی پوری ہو جائے گی، ووقع طلاق، اور طلاق واقعہ ہو جائے گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ درمیان میں اگر عارضی طور پر ایک طلاق یا دو طلاق کی وجہ سے ملکیت زائل بھی ہوگی، پھر نکاح کر لیا تو قسم ختم نہیں ہوگی، قسم تب ختم ہوگی جب وہ عورت اس شرط کو پورا کرے گی، تو تب قسم پوری ہوگی اور تب طلاق واقع ہوگی، اور اس کے بعد جا کر یہ قسم ختم ہو جائے گی۔ وَإِنْ وُجِدَ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ انْحَلَّتِ الْيَمِينُ وَلَمْ يَقَعْ شَيْءٌ، یہ ایک سمجھے کہ ایک ہلی کی طرف اشارہ کی ہے کہ اگر وہ جو قسم ہے، وہ جو شرط ہے وہ ایسی حالت میں پائی جائے کہ عورت ملکیت میں نہیں ہے، تو وہ قسم بھی پوری ہو جائے گی اور طلاق بھی واقع نہیں، کیونکہ ملکیت میں شوہر کی یعنی ملکیت میں اور اس کی بیوی ہونے کی حالت میں ہی عورت وہ شرط کو کرے گی تو تب طلاق واقع ہوگی۔ مثال کے طور پر کہا کہ اگر اس گھر میں داخل ہوگی تو تجھے طلاق ہے، اب وہ عورت اس گھر میں اگر اس کی بیوی ہونے کی حالت میں ہی داخل ہوتی تو طلاق واقع ہو جائے گی اور قسم پوری ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایسا کر لیتا ہے شوہر کہ اس شرط کے پائے جانے سے پہلے ایک طلاق اس کو دے دیتے ہیں یا دو طلاقیں اس کو، ایک طلاق اس کو دے دیتے ہیں، وہ عورت طلاق کے بعد عدت گزارتی ہے اور پھر اس سے جدا ہو جاتی ہے اور ابھی تک شرط نہیں پائے گی، اب جدا ہونے کے بعد جب اس کی بیوی نہیں رہی ایک طلاق کے بعد، پھر وہ اس گھر میں داخل ہو جاتی ہے، تو ظاہر ہے جب وہ گھر میں داخل ہو رہی ہے ایسی حالت میں گھر میں داخل ہو رہی ہے جب وہ شوہر کی بیوی نہیں ہے، اس کی ملکیت میں نہیں ہے، تو قسم بھی پوری ہوگی اور طلاق بھی واقع نہیں ہوگی کیونکہ اس کی شوہر کی ملکیت میں تو نہیں ہوئی۔ اب وہ دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کر لے،
اب چونکہ قسم پوری ہو چکی ہے اور ملکیت کے اندر نہیں تھی جس وقت وہ شرط پوری ہوئی ہے، تو یہ کہ ہیلا بھی ہے، اس طریقے سے کرے کہ اگر کسی نے شرط کے ساتھ معلق کر دیا ہے، پہلے ایک طلاق کے فوراً ایک طلاق دے دے، عورت عدت گزارے، اس کے بعد وہ عورت اس شرط کو پورا کرے تو وہ ملکیت میں چونکہ نہیں ہوگی تو لہٰذا طلاق بھی واقعہ نہیں ہوگی۔ آگے شرط کے پائے جانے یا نہ پائے جانے کے بارے میں اگر میاں بیوی کا اختلاف ہو جائے، شوہر نے کسی شرط کے ساتھ طلاق کو معلق کیا کہ تم اگر گھر میں داخل ہوگی تو تجھے طلاق ہے، یا فلاں کے ساتھ مل گئی تو تجھے طلاق ہے۔ اب شوہر اور بیوی آپس میں لڑ پڑے، ایک کہتا ہے کہ شرط پائے گی لہٰذا طلاق ہوگی، ہے دوسرے کہتے ہیں نہیں شرط ابھی تک نہیں پائے گی، تو اس میں پھر کس کا قول معتبر ہوگا؟ تو دیکھیں گے اگر وہ شرط ایسی ہے کہ عام لوگوں کے سامنے کی جا سکتی ہے تو پھر گواہ لانے پڑیں گے، اور اگر نہیں کی جا سکتی تو پھر جس نے کی ہے اس کے قول کا اعتبار ہوگا۔ وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي وُجُودِ الشَّرْطِ، میاں بیوی کا آپس میں اختلاف ہو گیا شرط کے پائے جانے کے اندر، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ فِيهِ، اس میں شوہر کے قول کا اعتبار ہوگا۔ ظاہر ہے کہ شوہر یہ کہے گا کہ طلاق یہ جو شرط ہے وہ نہیں پائی گئی، اور عورت یہ کہتی ہے کہ نہیں جو ہے وہ طلاق واقع ہو چکی ہے اور شرط پائی جا چکی ہے، تو لہٰذا عورت گویا کہ دعویٰ کر رہی ہے کہ شرط پائی گئی ہے اور مجھے اب جدا ہونا چاہیے، اور شوہر کہہ رہا ہے کہ نہیں ابھی تک طلاق واقع نہیں ہوئی اور شرط نہیں پائی گئی، تو مرد کا قول معتبر ہوگا چونکہ وہ منکر ہے، اور اس کا قول معتبر ہوگا ہاں الا ان تقیم المرأة بینۃ، اگر عورت بینہ قائم کر لے تو اس کے پھر بینہ کا اعتبار ہوگا کہ چونکہ وہ شرط ایسی ہے کہ عام لوگوں کے سامنے بھی کی جا سکتی ہے، جیسے گھر میں داخل ہونا یا کسی کے ساتھ بات کرنا، تو اس میں گواہ مل سکتے ہیں، لہٰذا گواہ اگر عورت قائم کر لیتی ہے تو اس کا قول اعتبار ہوگا۔ فَإِن كَانَ الشَّرْطُ لَا يُعْلَمُ إِلَّا مِنْ جِهَتِهَا، اگر یہ ہے کہ شرط ایسی ہے کہ اس کے عورت کے علاوہ کوئی اور اس کو نہیں جان سکتا، کوئی اور اس کو نہیں دیکھ سکتا، تو فالقول قولها فی حق نفسها، تو کہتے ہیں کہ پھر عورت کا ہی قول کا اعتبار کریں گے تاکہ کہیں مرد جو ہے وہ حرام کام میں مبتلا نہ ہو جائے، لہذا عورت کے قول کا اعتبار کر لیں گے کہ عورت اگر کہتی ہے مثلا حیض ہے کہ اگر آپ کو حیض آ گیا تو آپ کو طلاق ہے، تو اب عورت کہتی ہے مجھے حیض آ گیا جی، اب اس میں تو گواہ کہاں سے لائیں گے؟ لہٰذا عورت کے قول کا اعتبار کر لیں گے، جیسے کہ دیکھیں گے ان حیضتی فانت طالق، اگر آپ کو حیض آ گیا تو آپ کو طلاق ہے، فقالت قد حیضت، مجھے حیض آ گیا، طلقت، طلاق واقع ہو جائے گی، قول اس کا معتبر ہوگا۔ وَإِن قَالَ لَهَا إِذَا حِزْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَفُلَانَةٌ مَعَكِ، یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ کو حیض آ گیا تو آپ کو بھی اور میری جو دوسری ایک بیوی آپ کے ساتھ ہے نا اس کو بھی طلاق ہے، دو طلاقیں دیں دونوں بیویوں کو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جس کو کہا ہے نا تو وہ اپنی سوکن کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے بھی کہہ سکتی ہے کہ بھائی مجھے حیض آ گیا، تاکہ میں بھی جاؤں اور میری یہ جو دوسری سوکن ہے یہ بھی جائے، تو اس طرح بھی کہہ سکتی ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ فقالت، عورت کہتی ہے کہ قد حضت، مجھے حیض آ گیا ہے، تو کہتے ہیں طلقت ہی ولم تطلق فلانۃ، اس کو خود تو طلاق واقع ہو جائے گی لیکن وہ جو فلانا ہے یعنی جس کے بارے میں شوہر نے کہا تھا کہ اس کو بھی طلاق واقع ہوگی، اس کو نہیں ہوگی طلاق واقع۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اس عورت پر تہمت ہے کہ گویا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی سوکن کو بھی آزاد کرنے کے لیے اور طلاق دلوانے کے لیے اس طرح کا جھوٹ بول دیا ہو کہ مجھے حیض آ گیا، لہٰذا یہ تہمت کی وجہ سے اس کا قول اس عورت کے بارے میں معتبر نہیں ہوگا۔ وَإِذَا قَالَ لَهَا، اگر شوہر نے بیوی کو کہا اذا حضتی فانت طالق، آپ کو طلاق ہے اگر آپ کو حیض آ گیا، اذا حضتی، تو اذا حضتی کا معنی ہے کہ جب آپ کو، مطلب ہے کہ جس دن آپ کو حیض آئے گا نا اسی دن آپ کو طلاق ہے۔ اب اس دن کا پتہ کیسے چلے گا؟ حیض تو کم از کم 3 دن آئے گا تو تب پتہ چلے گا نا، تو اس لیے کہتے ہیں کہ 3 دن تک انتظار کرو، اگر خون آ گیا تو 3 دن تک طلاق واقع نہ کرو، شمار نہ کرو، 3 دن کے بعد بھی اگر وہ چل رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ حیض ہے، اب اس طلاق کو ہم 3 دن میں سے پہلے دن سے شمار کر دیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ فرأت الدم، اس نے خون دیکھا، لم یقع الطلاق، طلاق واقع نہیں ہوگی، حتی یستمر الدم 3 ایام، یہاں تک کہ خون 3 دن تک مسلسل آتا رہے۔ فإذا تمت 3 ایام، جب 3 دن مکمل ہو جائیں گے، حکمنا بوقوع الطلاق من حین حاضت، پھر ہم حکم لگا دیں گے طلاق کے واقع ہونے کا اس کے حیض آنے کی حالت سے لے کر آج تک، یعنی جو پچھلے 3 دن گزرے ہم یہ شمار کریں گے گویا کہ پچھلے 3 دن سے جو ہے وہ گویا کہ اس کی طلاق کو 3 دن ہو چکے ہوں گے۔ وَإِن قَالَ لَهَا،
اگر بیوی کو یہ کہا اذا حزت حیزتن فانت طالق، اگر آپ کو حیض آ گیا، حیزتی حیزتن، حیزتن یہ مصدر ذکر کیا اور یہ وحدت کے اوپر دلالت کرتا ہے، گویا کہ ایک حیض یہ شمار کر رہا ہے کہ اگر آپ کو ایک حیض آ گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے اوپر کہ آپ کو جب حیض آیا تو اس کا جب کا مطلب تو یہ تھا کہ جب حیض شروع ہو گیا تو آپ کو طلاق ہے، تو وہ تو حیض کے پہلے دن سے طلاق ہم شمار کر رہے تھے اور اس کے بعد عدت شمار کر رہے تھے، جبکہ یہاں پہ کہہ رہے حیزتی حیزتن کا مطلب ہے کہ آپ کو کامل حیض جب مکمل ہوگا آپ کا حیض نا تو تب آپ کو طلاق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حیض جب آپ نے انتہا کو پہنچے گا نا تو اس کے آخری دن طلاق واقع ہوگی، یہ پہلا جو حیض کے سارے دن ہوں گے وہ شمار نہیں ہوں گے۔ تو کہتے ہیں کہ لم تطلق حتی تطہر من حیضہ، اس وقت تک طلاق نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اس حیض سے پاک نہیں ہوئی، پاک ہوتے ہی طلاق واقع ہوگی، کیونکہ یہاں پہ حیضتی حیضتن مصدر ہے اور تاکید ہے کہ کامل حیض۔ وطلاق الامۃ تطلیقتان، اب یہاں سے آگے طلاق کی عادت بیان کی جا رہی ہے کہ طلاق کی عادت کتنے ہیں، تو کہتے ہیں کہ باندی کی طلاق، چونکہ باندی کی ہر چیز نصف ہوتی ہے، عدت بھی نصف ہے، طلاق بھی نصف ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کی طلاق 2 ہوں گی، چونکہ 3 طلاقیں ٹوٹل ہیں تو اس کا نصف 1.5 ہوتا ہے، تو طلاق تو آدھا ہو نہیں سکتا تھا، جیسی ہوتی نہیں ہے اس میں، لہٰذا طلاق 2 ہی اس کے ضمن میں کہتے ہیں مکمل 2۔ تو کہتے ہیں کہ باندی کے لیے جو طلاقیں ہوں گی وہ 2 ہوں گی، اور احناف کے نزدیک طلاق کے اندر اعتبار عورت کا ہے، مرد کا نہیں ہے، لہٰذا اگر عورت باندی ہے تو طلاقیں 2، عورت آزاد ہے تو طلاقیں 3، شوہر چاہے غلام ہو یا آزاد ہو، شوہر کی وجہ سے طلاقیں کم زیادہ نہیں ہوں گی، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک طلاق میں شوہر کے اعتبار ہے کہ شوہر اگر غلام ہے تو طلاقیں 2، شوہر اگر آزاد ہے تو طلاقیں 3، عورت چاہے باندی ہو یا، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ اپنی جگہ پہ سب کے دلائل ہیں، ہم چونکہ اس قدوری کے اندر دلائل کی طرف نہیں جائیں گے، انشاءاللہ وہ بڑی کتب کے اندر آپ دیکھیں گے۔ عدت کے اندر بالاجماع سب کے نزدیک یہ ہے کہ عدت عورت کے اعتبار سے ہی ہوتی ہے۔ وعدتها حیضتانی، اور یعنی عدت بھی اس کی جو ہے، عدت میں بھی اختلاف ہے احناف کا کہ عدت میں بھی عورت کی جو باندی ہے اس کے 2 حیض عدت ہے۔ حرن کان زوجہا او عبدن، چاہے اس کا شوہر جو ہے وہ آزاد ہو یا غلام ہو تو اس کی عدت بھی نصف ہے، اس کی طلاقیں بھی نصف ہیں، چونکہ طلاق کا تعلق وہ عورت کے ساتھ ہے۔ وطلاق الحرۃ ثلاث، اور آزاد عورت کی جو طلاقیں ہیں وہ 3 ہیں۔ حرن کان زوجہا او عبدن، دیکھیں اس کا شوہر آزاد ہو یا غلام ہو، شوہر کے ساتھ تعلق نہیں ہے، عورت کے ساتھ تعلق ہے طلاق کا۔ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ، اگر شوہر نے عورت کو طلاق دی، یعنی اپنے بیوی کو، امراتہ قبل الدخول بہا، یہاں پہ ہے کہ غیر مدخول بہا عورت کو طلاق، عورت کے ساتھ ابھی تک ہم بستری نہیں کی، نکاح ہوا ہے ہم بستری نہیں کی، خلوت سیہ نہیں کی، اس سے پہلے طلاق دے رہے، اور طلاقیں بھی 3 دینا چاہتا ہے اکٹھی، تو اگر اکٹھی 3 جو ہوتی ہیں وہ واقع ہو جاتی ہیں۔ تو غیر مدخول بہا عورت کے بارے میں یہ اصول یاد رکھیں کہ غیر مدخول بہا عورت تو کہ وہ اگر 3 طلاقیں ایک ہی جملے میں دی جائیں نا تو وہ تینوں اکٹھی فرد حکمی کے طور پر واقع ہو جاتی ہیں، اور اگر ایک ایک کر کے دے رہا ہے، 3 طلاقیں الگ الگ لفظوں کے ساتھ دے رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک طلاق دیتی ہی وہ اور جدا ہو جائے گی اور باقی 2 کا وہ محل ہی نہیں رہے گی، اس لیے یہ اصول یاد رکھیں۔ تو فرمایا کہ اگر 3 طلاقیں اکٹھی دے رہے وقعن علیہ، وہ اس پر واقع ہو جائیں گی۔ وَإِنْ فَرَّقَ الطَّلَاقَ، اگر طلاقوں کو یعنی الفاظ کو الگ الگ کر کے بول رہا ہے، بانت بالأولیٰ، پہلی سے تو وہ جدا ہو جائے گی، اور ولم تقع الثانیۃ والثالثہ، دوسری اور تیسری واقع نہیں، کیونکہ دوسری اور تیسری جب واقع ہوگی تو آگے کچھ ہے ہی نہیں ہے، عورت تو جدا ہو چکی ہے پہلی سے، غیر مدخول بہا عورت ہے۔ وَإِنْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَوَاحِدَةٌ، واحدتاً واحدتاً، یہ اعراب ٹھیک ہے کہ آپ کو طلاق ہے، یعنی غیر مدخل بہا عورت کو کہا کہ تجھے طلاق ہے ایک اور ایک، انت طالق واحدتاً واحدتاً، ایک اور ایک، تو وہ جمع کے لیے آتا ہے، تو چونکہ عورت تو وہ غیر مدخول بہا ہے، لہذا جب الگ الگ بول رہے تو اس پہلی سے جب طلاق واقع ہو جائے گی تو دوسری کا وہ عورت محل ہی نہیں رہے گی، اس لیے فرمایا وقعت علیہا واحدۃ۔ یہاں تک اس کو سٹاپ کر لیتے ہیں، آگے انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہماری کوشش ہوگی کہ کتاب الطلاق کو مکمل کر لیتے ہیں۔
اور یہاں تک ہم نے جو پڑھ لیا ہے اس کو آپ اچھی طریقے سے ذرا اس کا دیکھیں، حاشیہ دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو یہ کنایا الفاظ، صریح الفاظ اور ان سے طلاق واقع ہونا، اور اس کے بعد پھر اگلے سبق کے اندر ہم نے تعلیق، طلاق کو معلق کرنا شرط کے ساتھ، اس کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔